لکیر کا فقیر نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا یار ہم تو اس لیے 11ویں دیتے ہیں کہ ہمارے موجودہ تھے. کون یہ لکیر کا فقیر نہیں ہونا چاہیے؟ لو او بھائی کون سی لکیر کا فقیر نہیں ہونا چاہیے یہ بھی تو بتاؤ نا. یہ جملہ مبہم جملہ ہے کہ لکیر کا فقیر نہیں ہونا چاہیے. یہ جملہ درست نہیں ہے, واضح نہیں ہے. یہ جملہ واضح نہیں ہے, جملہ واضح ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کتنی اس کی کتاب کی عظمت و شان ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے دن ہی سمجھا دیا. اللہ تعالیٰ نے پہلے دن ہی سمجھا دیا. مطلب یہ کہ پہلی صورت میں سمجھا دیا. کیا سمجھا دیا؟ کہ لوگوں تم سب نے لکیر کا فقیر ہونا ہے, تم سب نے لکیر کا فقیر بن جانا ہے. یا اللہ کن کی لکیر کا فقیر بننا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, ان کی لکیر کا فقیر بن جانا ہے جن پر میں نے انعام کیا. صراط راستہ, خط مستقیم, یہ لائن کہہ لو, راستہ کہہ لو, لکیر کہہ لو. کون سی لکیر؟ سیدھی لکیر. فرمایا سیدھی لکیر کے فقیر ہو جاؤ. اور پھر واضح کر دیا پھر اگلے کلمات میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. فرمایا غضب شدہ لوگوں اور گمراہوں کی لکیر کے فقیر نہیں ہونا, بلکہ ان کی لکیر کے فقیر بن جو جن پر میں نے انعام کیا. یہ نہیں ہے کہ باؤ اجداد کے پیچھے نہ لگو, یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170 میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس کے پیچھے چلو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا, تو آگے سے کہتے ہیں قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا, کہتے ہیں ہم تو اس پر چلیں گے جس لکیر پر ہمارے باپ دادا چلتے تھے. اب بات کا تعلق دیکھو کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میں نے کتاب نازل کی ہے اس پر چلو. کہتے نہیں ہم اب تو اپنے باپ دادا پر چلیں گے, اس کی لکیر کے فقیر بنیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. فرمایا اگر تمہارے ماں باپ ابا اجداد بے وقوف اور بے ہدایت ہو تب بھی ان کے پیچھے چلو گے. مطلب کیا؟ اگر تو باپ دادا صراط مستقیم ہے تو پھر ان کے پیچھے چلو, اگر صراط مستقیم پر نہیں ہے تو پھر ان کے پیچھے نہ چلو. تو بات واضح کیا ہوئی کہ بھئی اچھوں کی لکیر کے پیچھے چلنا ہے, اچھوں کی لکیر کے فقیر بننا ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ لکیر کا فقیر نہیں بننا چاہیے, یہ غیر واضح بات ہے. کہنا چاہیے اچھوں کی لائن پر چلنا ہے, بروں کی لائن پر نہیں چلنا. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے پیچھے چل رہے ہیں, وہ عبادت کرتے تھے, ہم بھی عبادت کرتے ہیں. تو آپ نے کہا وہ بھی بھٹکے ہوئے تھے, تم بھی بھٹکے ہوئے ہو. تو کہا کہ آپ ہمارے پاس کوئی حق لے کر آئے ہیں یا ہمارے ساتھ بات ویسے ہی مذاق کر رہے ہیں؟ کہا نہیں, میں حق لے کر آیا ہوں, میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اور وہ ان کا خالق اور مالک ہے. انہوں نے کہا نہیں ہمارے تو معبود یہی ہیں, ہم ان کو مانیں گے اور تمہارے خدا کو نہیں مانیں گے. انہوں نے کہا اچھا اب انتہا ہو گئی ہے, بڑا تمہیں موقع ملا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے, بتوں کے گلوں میں رسی ڈال کے نا تو بازاروں میں گھسیٹا کرتے تھے جی. اور لازمی بات ہے جو کیا کہتے ہیں مٹی کا بنا ہوگا, چونے کا بنا ہوگا, گچ کا بنا ہوگا, جب اس کو گھسیٹیں گے اس کا ناک پاؤں تو ٹوٹے گا ہی نا. جب وہ گھسیٹتے تھے کسی کی بازو ٹوٹ جاتا تھا, کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی تھی, کسی کا ناک نکل جاتا تھا. اور جب گھسیٹ کے کہیں نہر آ جاتی, پانی آ جاتا, تو پھر اس کو اس میں کہتے پی لو پانی, تھک گیا. پھر اس کی تذلیل ہوتی بڑی. انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے خداؤں کا تیا پانچا کر رہے ہیں, تو ایک دن کھلے عام آپ نے فرما دیا سنو لوگوں تم باز نہیں آتے ان پتھر کے گھروندوں کو پوجا کرنے سے اور خدا وحد اللہ شریک کی عبادت کو نہیں تم اختیار کرتے, تو سنو پھر وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. تم جاؤ ذرا میلے پر, جب میلے سے واپس آؤ گے نا پھر دیکھنا تمہارے خداؤں کا کیا ہوتا ہے. قسم کھا کے کہا کہ میں تمہارے خداؤں کو برا چاہوں گا, دیکھنا تمہارے خداؤں کے ساتھ کیا کرتا ہوں. انہوں نے کہا دیکھ لیں گے, ہمارے خدا نپڑ لیں گے تمہیں. وہ سارے میلے پر چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام نے بسولا پکڑا, ہتھوڑا پکڑا اور ایک ایک کر کے سارے خداؤں کو توڑ دیا. وہ جھوٹے خدا جب ٹوٹ گئے تو شور پیدا ہو گیا
ہے جی کہیں دھماکہ ہو نا تو پھر سارے علاقے میں ہو جاتا ہے شور، وہ جی فلاں جگہ دھماکہ ہوا ہے، کوئی ہنگامہ ہو تو فوراً پتہ لگ جاتا ہے. اس وقت بھی ذرائع بڑے اچھے ذرائع تھے، لوگوں تک بات پہنچ جاتی تھی. تو جب لوگوں میلے میں پتہ لگا کہ ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق ہو گیا، کسی نے ان کو توڑ دیا ہے، تو بھاگے آئے اور اپنے خداؤں کے پاس گئے. دیکھا تو سب خدا جو تھے ان کے جھوٹے وہ مر چکے تھے، ٹوٹ چکے تھے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. کون ہے جس نے ہمارے خداؤں سے یہ کیا؟ بڑا ظالم ہے شخص جس نے ہمارے خداؤں کو ستیہ ناش کر دیا، ان کو برباد کر دیا. تو کچھ لوگوں نے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا کلام سنا تھا، قالوا سمعنا، کہنے لگے فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہنے ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، ہم نے سنا تھا وہ کہتا تھا میں تمہارے خداؤں کا بیڑا غرق کروں گا. یہ اس نے ایسے کیا لگتا ہے. قالوا فاتوا به، کہتے اس کو لے کر آؤ پھر علی اعین الناس، لوگوں کے سامنے لاؤ لعلهم یشهدون، تاکہ وہ گواہی دیں. جب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، قالوا انت، تو کہنے لگے کیا تم ہو؟ فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام یہ تم ہو جس نے ہمارے خداؤں کو ستیہ ناش کر دیا؟ اب آپ نے کیا کیا تھا کہ سارے بت توڑ دیے تھے، ایک بہت اونچا لمبا چوڑا موٹا سا بت تھا، وہ تھوڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا. کہہ رہے کس نے؟ ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے؟ کہنے لگا کمال ہے، مجھ سے پوچھتے ہو، اس موٹے سے پوچھو، اس کے موٹے پر تھوڑا پڑا ہوا ہے، اس سے پوچھو نا کس نے توڑا ہے. موٹا تھوڑا تو اس کے موٹے پر ہے، مجھ سے پوچھتے مجھ کو. قالوا انکم انتم ظالمون، کہتے سمجھ آ گئی تو ہی ظالم ہے. لو اب دلیل کوئی نہیں ملی، تم ہی ظالم ہو، تم نے ہمارے خداؤں کو مارا ہے. اچھا اب ان کے جی میں یہ خیال آیا یار چلو غور و فکر کرتے ہیں. تو ثم نكسوا على رؤوسهم، غور و فکر کرنے لگے. غور و فکر کرنے کے بعد کہنے لگے اے ابراہیم علیہ السلام تم نے ہمیں کہا ہے کہ اس موٹے سے پوچھو، اس موٹے خدا سے پوچھو جو تم نے بنا رکھا ہے جی، تو اس جھوٹے معبود سے پوچھو. تو ابراہیم تجھے پتہ ہی ہے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم علیہ السلام تمہیں پتہ ہی ہے یہ گونگے، تمہیں معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں، تم اس حقیقت کو جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں بولتے نہیں ہیں. تو کہا تبھی ان کی پوجا کرتے ہو، بڑا افسوس ہے تمہارے اوپر. اُفِلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، افسوس ہے تم پر اور تمہاری مبودوں پر، کیا تمہیں عقل نہیں ہے یہ کیا کو کام کر رہے ہو؟ اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ کوئی دلیل سے بات کرتے. قالوا حرقوه، کہ اس کو جلا دو. اب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، اپنے اعمال کا کوئی وہ دعویٰ کا دلیل نہیں پیش کر رہے، برہان ان کے پاس نہیں ہے. تو کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو. ناچیز نے اس سے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جن کے پاس دلیلیں نہیں ہوتی وہی مارتے ہیں، گولیاں مارتے ہیں، آگ لگاتے ہیں جی، اور دنگا فساد کرتے ہیں وہی لوگ جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی. دلیل والے تو دلیل سے بات کرتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دنگا فساد نہیں کیا تھا، دلیل سے بات کرتے تھے. انبیاء ہمیشہ دلیل سے بات کرتے، اولیاء ہمیشہ دلیل سے بات کرتے، اہل سنت جماعت ہمیشہ دلیل سے بات کرتے. کبھی سنے ہم نے کلاشنکوفیں مسجدوں میں چلائی ہیں؟ کبھی سنے ہم نے ماں باڑوں پر بم مارے ہیں؟ کبھی سنے مسجدوں میں بم مارے ہیں؟ کیوں؟ ہمارے پاس دلائل ہیں، ہر ایک کے بارے میں پورے مضبوط دلائل ہیں. یہ کیا کہتا ہے اس کی یہ دلیل ہے، یہ کیا کہتا ہے اس کی یہ دلیل ہے، مضبوط دلائل ہے. اس لیے ہمیں بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس دلائل ہی کی بچھاڑ اتنی ہوتی ہے کہ اسے آدمی سیدھا ہو جاتا ہے. اور دلائل بھی قرآن مجید سے، دلائل بھی حدیث مبارکہ سے، بے تکے نہیں. نہ قرآن بے تکا ہے نہ حدیث بے تکی ہے، مضبوط ثقہ ہے جی. تو جس کے پاس دلائل ہیں ان کو کلاشن کوفے کلمہ پڑھنے والوں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو قبضے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو دلائل سے ہی قائل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، آپس میں